اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت 15 خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ یعنی 15 یہ عادتیں ہیں جن کی وجہ سے ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی 15 خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوں گے، بلائیں نازل ہوں گی؟ نمبر 1 فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کے ساتھ بھلائی کرے اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے، اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں، یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شور، لڑائیاں جھگڑے ہونے لگیں، کیونکہ نعت خوانی، ذکر اللہ کی مجلسیں، میلاد شریف، ذکر کے حلقے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں بھی مسجدوں میں ہوتے تھے۔ تو مساجد میں جو دنیاوی باتوں کا شور اور لڑائیاں جھگڑے، ان کی آوازیں بلند ہونا۔ اور نمبر 9 سب سے رذیل یعنی کمینہ ترین شخص کو قوم کا سردار بنا لیا جائے اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے اور شرابیں پی جائیں، ریشم پہنا جائے، گانے والیوں اور آلات موسیقی کو رکھا جائے اور اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں۔ اس وقت اب یہ 15 باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب یہ عادتیں عام ہو جائیں، اب غور تو کرے اپنے معاشرے میں کہ یہ باتیں عام نہیں ہو گئی؟ کیا آج امانت میں خیانت نہیں لوگ کر رہے؟ کیا زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ نہیں سمجھنے لگ گئے؟ کون پوری زکوٰۃ ادا کر رہا ہے؟ خوش دلی سے کون زکوٰۃ ادا کر رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ، چند ایک کے سوا۔ آج معاشرے میں زکوٰۃ کا حال کیا ہے؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ کو ایک وہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کے تدبیریں نکالتے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے۔ کیا آج ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے نوجوان نظر نہیں آ رہے؟ اپنے دوست کے ساتھ ملیں گے بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی خوش مزاجی کے ساتھ، بڑی گرم جوشی کے ساتھ، اور باپ کے ساتھ کئی دن گزر جاتے بات کیے ہوئے، باپ کے ساتھ ناراضی چل رہی ہے اس کی، بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے، باپ سے بے وفائی کرے، دوست کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرے، مساجد میں دنیاوی شور اور دنیاوی باتوں کی لڑائیاں جھگڑے، آوازیں بلند، اور جو سب سے زیادہ محلے میں علاقے میں بدماش ہوتا ہے، لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں، اسے بنا کے رکھتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ شرابیں عام نہیں ہو گئی کیا؟ مرد ریشم پہنتے نظر نہیں آ رہے؟ گانے والیاں اور آلات موسیقی عام نہیں ہو گئے؟ تو یہ 15 چیزیں بیان کر کے فرمایا گیا کہ اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ ہونے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ باتیں اگر قوم میں عام ہو گئیں تو اس وقت سرخ آندھیاں، زلزلے یا زمین میں دھنسنے کا عمل یا چہروں کے بگڑنے کا یا پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کب اپنے معاشرے کو ان گناہوں سے، ان برائیوں سے، ان جب بری خصلتوں سے بچنے اور بچانے کی ہم کوشش میں لگیں گے؟ اب ان حالات میں کیا دعوت اسلامی کی اہمیت بڑھ نہیں جاتی؟ ان حالات میں نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کا
جذبہ ہمارے اندر بیدار نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے معاشرے کو ہلاکت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کیا ہمارے دل میں ذرا احساس پیدا نہیں ہوتا؟ ہم کیوں اس سوچ میں آگے وٹس ٹو می، مجھے کیا، کیوں نہیں مجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے اور پھر جو قوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دے، سب کو عذاب اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی ماحول